الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے متعلق عام طور پہ لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں کہ روزہ کیسے فاسد ہوتا ہے، تو اس لیے جو مفسدات روزہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد مفسدات روزہ میں سے کوئی عمل کر لیا تو صرف قضا واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ مثلا کسی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز کسی نے ڈال دی اور حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے بلا کسی ارادے کے پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا واجب ہوگا اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح قے آئی، اگر خود بخود قے آئی تو خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے قصداً منہ بھر کر کے قے کر ڈالی، قے چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اگر بلا ارادے کی قے آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی بالقصد بھر منہ کے قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا قصداً نگل لیا، ایسے یوں ہی چلا گیا بلا قصد کے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر قصداً چلا گیا، بالقصد اس نے نگل لیا، منہ میں گیا اور نگل لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، مثلا گوشت کھایا اور گوشت کھانے کے بعد اب اسے نکالا، اب اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، چنے کی مقدار سے اگر کم ہے اور یہ منہ کے اندر وہ چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر چنے کے بقدر ہے یا چنے سے زیادہ ہے اور اس نے حلق کے نگل لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر چنے سے کم ہے تو چنے سے کم ہے اور وہ حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر حلق سے چنے کی مقدار سے کم ہے اور اس کو باہر نگل لیا، منہ سے باہر نکالا اور پھر اس کو نگل لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ناس لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلا، بعض کے دانتوں سے خون نکلتا ہے اور خون نگل لیا، اگر خون تھوک سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا بھولے سے کھا پی لیا، بھولے سے جتنا بھی کھایا پیا ہو اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن بھولے سے کھانے پینے کے بعد یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھا لیا تو ایسی صورت میں قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا صبح صادق، یہ سمجھا کہ صبح صادق ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس نے سحری کھا لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب ہم نے صبح صادق تو ہو گئی تھی اور پھر اس نے کھا لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوا، لیکن قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کے توڑنے سے کفارہ جبھی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے
اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر تو یہ ہے، تو کفارہ کب واجب ہوگا؟ جب رمضان شریف کا روزہ جان بوجھ کر توڑے، تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، اور رمضان شریف کے علاوہ کوئی بھی نفل روزہ رکھ کے اگر توڑتا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگا۔ اب یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ آفتاب غروب ہو گیا، ہوتا ہے برسات کے زمانے میں ایسا، اندھیرا چھا آتا، آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب وہ آفتاب غروب ہو گیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، حالانکہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں روزہ مطلب یہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہیں مفسدات روزہ۔ آج کل تو گھڑی کا زمانہ ہے، آج کل تو گھڑی سے آدمی وقت کا پتہ لگاتا ہے، اب پہلے کی طرح وہ بات نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آفتاب یعنی اس طرح جب موسم ہوتا تھا تو اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا تھا، لیکن اب دھوکہ کھانے کا زمانہ نہیں ہے، تو گھڑی کا زمانہ ہے، گھڑی دیکھے اور گھڑی کے اعتبار سے کیا نام ہے روزہ کھولے۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جن سے روزہ کیا نام ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو قضا رکھنا پڑے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ مثلا رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ رکھے ہوا ہے، اب جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا، کھا لیا پی لیا جان بوجھ کر، یا بیوی سے صحبت کر لی، تو ایسی صورت میں قضا و کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ تو اب یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، اس کو اصل میں سمجھنا ہے۔ تو روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے، تسلسل کے ساتھ 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا تو پھر یہ روزے ختم ہو گئے، پھر تسلسل کے ساتھ شروع سے رکھنے پڑیں گے، الا یہ کہ ماہواری آ جائے، تو ایسی صورت میں کفارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد پھر بقیہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اسی طرح 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یہ کفارہ ہے روزے کا۔ اگر کھانا نہیں کھلاتا تو ایسی صورت میں اس کے ذمہ یہ ہے کہ 1 صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے، 1.25 سیر گیہوں، یا اس کی قیمت۔ یہ ہے گویا کہ اس کا کفارہ۔ ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا۔ اب اگر اس نے ایسا کیا، ایک مرتبہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے صبح شام، کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہ 60 دن کا حساب کر کے ایک مسکین کو دے دیا، تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب 60 دن میں ایک دن کم ہوا اور بقیہ پھر 59 دن پھر اسے اور کھلانا پڑے گا۔ یا اگر ایسا کرتا ہے کہ 60 مرتبہ کر کے ایک مسکین کو ایک ہی دن میں دے دے، تو اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یا ایک صدقہ فطر سے کم دے یا زیادہ دے، تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دے، یا اس کی قیمت دے، یا صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلائے 60 دنوں تک۔ اچھا، رمضان کے ایک رمضان میں کئی روزے اس کے ہیں، کئی روزے اس کے مطلب اس نے توڑ دیے، تو پھر تب بھی ایک ہی کفارہ ہوگا، اس کے ذمے ایک ہی کفارہ ہوگا۔ مثلا ایک رمضان میں 2 روزے اس نے توڑے، 3 روزے توڑے، تو ان 2 یا 3 روزوں کا ایک ہی کفارہ ہوگا۔ ہاں، پچھلے سال کے روزے
پچھلے سال میں بھی اس نے روزے توڑے تھے اور اس سال بھی روزے توڑے، تو اس سال کا کفارہ الگ ہوگا اور پچھلے سال کا کفارہ الگ ہوگا۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ کفارہ ہے روزے کا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے۔ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت دے۔ یہ ہے روزے کا کفارہ۔ تو اب اس طرح کے مسائل جان کر اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، رمضان شریف کے علاوہ جس دن چاہے نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے، البتہ 5 دن سال میں روزے نہیں رکھ سکتا نفل روزہ۔ ایک عید کے دن اور بقرعید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یہ سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنے حرام ہیں۔ ان کے سوا سب دن روزے رکھنے درست ہیں۔ اگر نفل روزہ کوئی عورت رکھ رہی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا درست نہیں ہے۔ اب اگر شوہر اس کا روزہ توڑوا دیتا ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور پھر بعد میں اس کی اجازت سے اسے رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ نفل روزے بہت ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ بقرعید کی 9ویں تاریخ روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر شروع چاند سے 9ویں تاریخ تک برابر روزے رکھے تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح شب برات کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح عید کے 6 دن نفل روزے رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں دن 3 دن روزہ رکھ لیا کرے تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہفتے میں 2 شنبہ اور جمعرات کے دن بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو یہ نوافل روزے اگر رکھنا چاہتا ہے تو آدمی رکھ سکتا ہے، اور سال بھر اس کی اجازت ہے سوائے 5 دنوں کے، عید کے دن اور پھر بقرعید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، ان 5 دنوں کے علاوہ جب چاہے روزہ آدمی نفل رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔